अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शेर अफगन उर्फ शेरा की ये कहानी मेरी पहली कहानियों से काफ़ी मुनफरिद है, इसलिए सुनने वालों से ये दरख्वास्त है या तो ये कहानी इख्तिताम तक सुने या फिर कहानी को यहीं बंद कर दें, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं, ये मुआशरे के एक बहुत बड़े अलमिया की तरफ इशारा है। कहानी के इख्तिताम पर अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, क्योंकि आपकी राय किसी के लिए बहुत अहमियत की हामिल भी हो सकती है। शेरा की ये कहानी किसी दूर पार के रिश्तेदार की नहीं, बल्कि मेरे मोहल्ले में मौजूद मुझसे कुछ घर छोड़ के रहने वाली मिसेस इसहाक के बेटे की है। जब मैंने यहाँ घर लिया था तो मिसेस इसहाक ने मुझे बहुत पुरतपाक तरीके से वेलकम कहा था, और ये जानकर कि मेरा एक ही बेटा अहमद है, उन्होंने बहुत खुशदिली से कहा था, वाह फरखंदा, ये तो हम दोनों में खूब मुमासलत रही। मेरा भी एक ही बेटा है शेर अफगन और तुम्हारा भी एक ही अहमद। और मुमासलत यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, बल्कि बातों बातों में इल्म हुआ कि शेर अफगन और अहमद तो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, क्लास फेलोज़ भी हैं। शेर अफगन का जिक्र शायद कभी अहमद से सुना हो, लेकिन मुझे कुछ ख़ास याद नहीं था। खैर, बात हो रही थी शेर अफगन की। मेरे अहमद के मुकाबले में शेर अफगन एक खूबसूरत कहलाया जाने वाला बच्चा था, बिल्कुल अपनी माँ की कॉपी। मिसेस इसहाक, जिनका नाम यास्मीन था, बताती थी कि उनका ताल्लुक पठान कबीले से है। वो बहुत खूबसूरत खातून थी। उसी तरह से शेर अफगन भी कुशादा पेशानी वाला, बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखों वाला, सुर्खों सफ़ेद रंगत वाला बेइंतहा खूबसूरत बच्चा था। ऐसा बच्चा जिसे देखते ही प्यार आ जाए। और फिर जैसे हर गुजरते दिन के बाद शेर अफगन मेरे लिए कहानी से फसाना बनता चला गया। वो यूं कि पूरे मोहल्ले में जिस एक नाम की तकरार सुबह शाम मुझे सुनने को मिलती, वो कोई और नहीं, शेरा था। पहले रोज़ तो मैंने इसे एक मामूली सी माँ बेटे की बहसो तकरार और मारपीट समझा था। उस रोज़ भी मैं घर के काम काज से फारिग होकर अभी आराम करने की गर्ज से लेटी ही थी कि खिड़की से आती मिसेस इसहाक की पाटदार आवाज़ ने जैसे मुझे चौंका दिया और मैं हड़बड़ा के उठ बैठी। शेरा की शामत आई हुई थी। उसकी अम्मी सीढ़ियों पे टंगी रीलिंग पे झुकी हलक के बल चिल्ला रही थी, शेरा, ओ शेरा, कमबख्त कहाँ मर गया? शेरा, सुनता है या नहीं? यहाँ तो आ नामुराद, अभी तेरी टांगे तोड़ती हूँ। उस नामुराद को बहरहाल अपनी टांगे प्यारी थी, इसलिए वो मजीद सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा, वहीं नीचे एक तरफ दुबका खड़ा कांपता रहा। शेरा का फ्लैट हमारे फ्लैट के ऐन मुकाबिल था। वो लोग इन्हीं अपार्टमेंट्स के ब्लॉक बी में रहते थे। मेरे बेडरूम की खिड़कियाँ उसी समत खुलती थीं और मैं दिन में कई बार यह तमाशा देखा करती थी। शेरा और उसकी अम्मी की डांट फटकार, आगे आगे भागता हुआ शेरा और पीछे पीछे लपकती हुई उसकी अम्मी, पिटता हुआ शेरा और पिटाई करती हुई उसकी अम्मी। यूँ तो शेरा की अम्मी अच्छी खासी मुहज़्ज़ब खातून थी। जब भी, जहाँ भी, कहीं भी किसी तकरीब में मुलाकात हुई, बड़ी खंदा पेशानी से मिली। चौड़ा चेहरा, ऊंची पेशानी, कमान की तरह तराशीदा अबरू और होंठों पर हमा वक्त सजी हुई मुस्कुराहट। उनकी खुश इखलाकी और खुशलिबासी ने शुरू में मुझ पे बड़ा अच्छा असर छोड़ा था, मगर जब पहली बार मैंने उन्हें शेरा पर चीखते चिल्लाते सुना तो उछल ही पड़ी। वो उन लोगों में से थीं जो गुस्से में अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। उनकी शख्सियत सरासर बदली हुई लग रही थी। अबरू खिंच जाने की वजह से चेहरा अजब कुरख सा लग रहा था और मुस्कुराहटों के फूल बिखेरने वाली जुबान शोले उगल रही थी। शेरा से कोई मामूली सी गलती हो गई थी और माँ मार पीट कर उसका हुलिया ही बिगाड़ चुकी थी। साथ ही मुसलसल जुबान और हाथ दोनों चल रहे थे। फिर तो ये तकरीबन रोज़ का मामूल बन गया, मगर मुझे इस सूरत हाल से एडजस्ट करने में खासा वक्त लगा।
یہ دن رات کی سما خراشی کم از کم میری برداشت سے باہر تھی، بچوں پر بھی برا اثر پڑ سکتا تھا۔ شیرا ایک ناسمجھ بچہ تھا، یہی کوئی 10-11 برس کا۔ اس عمر میں بچے لاپرواہ ہوتے ہی ہیں، ان سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، ان کے ہاتھوں کچھ توڑ پھوڑ بھی ہو جاتی ہے، مگر شیرا کی امی اس کی ذرا سی غلطی پر آپے سے باہر ہو جاتی تھی۔ شاید وہ بچوں پہ کڑی سے کڑی نگاہ رکھنے کی قائل تھی۔ شیرا ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ دعوے سے کہتی تھیں کہ دوسری ماؤں کے برعکس انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو لاڈ پیار سے بگاڑا نہیں تھا، بلکہ اسے ٹائٹ رکھتی ہیں۔ میرے خیال میں ان کی یہ گرفت کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی۔ ہر وقت کی پابندیوں، روک ٹوک اور ڈانٹ پھٹکار نے شیرا کی طبیعت میں ضد کا عنصر پیدا کر دیا تھا۔ وہ ماں سے ڈرتا تو بہت تھا، مگر اپنی منمانی کرنے سے بھی باز نہ آتا تھا۔ صبح وہ بادلے نخواستہ منہ بسوڑتا ہوا اسکول جاتا تھا، پیچھے پیچھے ماں کا ڈنڈا ہوتا تھا اور وہ اس کی کاہلی اور نکمے پن پر اسے بکتی جھکتی دھکے دیتی ہوئی اسٹینڈ تک لے جاتی، جہاں سے پھر اسکول وین اسے لینے آتی تھی۔ شام کو اس کے ماسٹر کا گھر آنے کا وقت ہوتا اور ٹیوشن کے لیے شیرا کی ڈھونڈیاں پڑی ہوتی۔ ماں کبھی ایک کھڑکی سے لٹک کر آوازیں دیتی، کبھی دوسری کھڑکی سے جھانک کر چلاتی، کبھی سیڑھیوں کی گرل تک آ کر اسے مغلظات سناتی۔ شیرا کے سارے دوستوں کو نادر شاہی فرمان جاری ہوتا کہ شیرا جہاں بھی دکھائی دے اسے کھینچ کے لایا جائے۔ پھر کوئی دوست شیرا کو قریبی پارک سے یا ویڈیو گیم کی کسی دکان سے ڈھونڈ ہی لاتا۔ شیرا اپنے گھر کی سیڑھیاں یوں چڑھتا جیسے مقتل کی طرف جا رہا ہو۔ ماں سیڑھیوں پر ہی دبوچ لیتی، پھر اس کا جوتا ہوتا اور شیرا کا سر۔ ذلیل، بدبخت، ہڈ حرام، پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں، فلمیں دیکھتے ہو، ویڈیو گیمیں کھیلتے ہو، دیدے نہیں پھوٹتے، جا کر کہیں مر جا، سارے جہاں میں خار کرتا ہے، پاگل کر کے رکھ دیا ہے مجھے، خدائی عذاب کہیں کا۔ رہی صحیح کسر صحت مند ماسٹر صاحب پوری کر دیتے۔ یوں شیرا تلواروں کے سائے میں پل بڑھ رہا تھا۔ اسے ماں اور ماسٹر کے سامنے گھگھیاتے دیکھ کر میرا دل ترس اور ہمدردی سے لبریز ہو جاتا تھا۔ میرا بیٹا شیرا کا کلاس فیلو بھی تھا۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے حیران ہو کے پوچھتا، امی، شیرا کی امی اسے اتنا کیوں مارتی ہیں؟ کیا شیرا ان کا سوتیلا بیٹا ہے؟ شروع میں یہاں شفٹ ہونے کے بعد میں نے یہ مار پیٹ کا نظارہ دیکھا تو مجھے بھی یہی شک ہوا تھا، مگر پھر علم ہوا کہ وہ شیرا کی سگی ماں ہے، بلکہ ان عورتوں میں سے ہیں جو بچے کے لمحے لمحے پر اپنی دسترس چاہتی ہیں اور اپنے حکم سے ذرا بھر سرتابی برداشت نہیں کر سکتی۔ یوں شیرا ان کی ایک معمولی سی رعایا تھا، اور چونکہ اسے پیدا کرنے کا عظیم فعل وہ سر انجام دے چکی تھیں، سو اس پہ پورا حق بھی رکھتی تھیں۔ اس لیے انہیں شیرا کے ساتھ ہر قسم کا سلوک کرنے کی پوری آزادی حاصل تھی۔ کسی محفل میں گفتگو سیاست، فیشن، شو بزنس سے ہوتی ہوئی جب بچوں پر آتی تو وہ فخر سے کہتی تھیں کہ بھائی میں نے اپنے بچے کو پوری نگرانی میں رکھا ہوا ہے، مجھے خام خواہ کا لاڈ پسند ہی نہیں۔ بچے بگڑ جاتے ہیں، ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ بچوں کو ان کی حدود میں رکھنا چاہیے، نہ کہ انہیں سر چڑھا لینا چاہیے۔ وہ خود کو عام ماؤں سے کوئی سپر سی شے سمجھتی تھی۔ انہیں بچوں کی بدتمیزی قطعی پسند نہیں تھی، اس لیے ان کے سامنے آ کر شیرا کو سانپ سونکھ جاتا تھا۔ بچوں کی تعلیم و تربیت پہ گہری نظر رکھنے کی تو میں بھی قائل تھی، مگر میرے خیال میں اس کے ساتھ پیار کا توازن قائم رکھنا بھی ضروری تھا، ورنہ بچے باغی ہو جاتے ہیں۔ مگر شیرا کی ماں کے سامنے اس اختلاف کا کون اظہار کرتا؟ شیرا کے تو ابو بھی ماں بیٹے کے معاملات میں دخل اندازی سے گھبراتے تھے۔ جو ہی گھر میں دنگل شروع ہوتا وہ چپکے سے کان لپیٹ کے باہر کھسک جاتے۔ عورتیں تو کہتی تھیں کہ انہیں بیوی سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، مارے باندھے ساتھ نبھا رہے ہیں، گھر سے زیادہ تر دور ہی رہتے تھے۔ شاید یہی غصہ شیرا کی امی اپنی اولاد پر نکالتی تھیں، اور کوئی تو اتنا کمزور ہدف ملتا نہیں تھا۔ شوہر کی بے اعتنائی یا سسرالی جھگڑے عورتوں کو جب چڑچڑا کریں تو سارا غصہ اولاد پہ نکلا کرتا ہے، یہ ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے، لیکن شیرا کی ماں اس سب فلسفے کا عملی نمونہ تھی۔ اس وقت بھی شیرا کو ٹانگیں توڑ دینے کی دھمکیاں دی جا رہی تھی
और उनसे कुछ بعید نہ تھا کہ وہ کبھی غصے میں آ کے توڑ ہی نہ ڈالتی۔ غصے میں وہ ایسی ہی فری سٹائل کشتی کا مظاہرہ کرتی تھی۔ جانے آج شیرا کا کیا نقصان کر بیٹھے۔ اب اس کو نیا مجدہ سنایا جا رہا تھا۔ آ تو صحیح، آج تیری گردن تن سے الگ نہ کر ڈالی تو نام بدل دینا میرا۔ شیرا بدک اٹھا، اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترنے لگا۔ ماں کی نگاہ اس پہ پڑ گئی۔ وہ پیچھے جھپٹی۔ ارے جاتا کہاں ہے؟ ٹھہر تو صحیح، ابھی بتاتی ہوں۔ چلا چلا کر میری آواز بیٹھ گئی اور تو یہاں چھپا بیٹھا تھا، جواب نہیں دے سکتا تھا، گونگا ہو گیا تھا۔ 1000 بار کہا ہے میری ایک آواز پر جی کہا کر۔ شیرا کے پاس جواب دینے کی مہلت کہاں تھی؟ وہ چھلاوے کی طرح سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اپنے کمرے کی کھڑکیوں سے مجھے تقریباً پورا ہی منظر دکھائی دے رہا تھا۔ دیکھ شیرا، میں کہتی ہوں رک جا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، میں تیری جان نکال لوں گی۔ اپنے بھاری بھرکم سراپے کے ساتھ شیرا کی امی کے لیے سیڑھیاں اترنا مشکل ہو رہا تھا۔ شیرا گھڑاب سے بی بلاک کی بلڈنگ کے گیٹ سے باہر نکلا اور دوڑ لگا کر بیرونی گیٹ سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ماں نے غائبانہ کوسنا شروع کر دیا۔ پھر وہ شیرا کے دوستوں کو آوازیں دینے لگی۔ اب شیرا کے پیچھے ہر کارے دوڑنے لگے تھے۔ وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ آ جاتا یا پھر اس کے ابو گھر آ کر بیوی کے حکم پر خاموشی سے اسے ڈھونڈنے نکل جاتے۔ پھر بالآخر شیرا کو کان پکڑ کر گھر لایا جاتا اور وہی روز کی داستان دہرائی جاتی۔ اب تو یہ سب دیکھ دیکھ کر میں بھی عادی ہو گئی تھی، بلکہ جس روز شیرا کی امی خاموش رہتی حیرت ہونے لگتی تھی۔ مگر یہ خاموشی عموماً کسی نہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی تھی۔ شیرا پر ترس بھی بہت آتا تھا۔ بیچارہ بچہ ہونے کی سزا بھگت رہا تھا۔ اس مار پیٹ نے تو اسے اور بھی ڈھیٹ کر دیا تھا۔ وہ آخر کو ایک کم سن بچہ ہی تھا۔ ماں کے جوتے تھپڑ کھا کر جس طرح دہل جاتا تھا، کوئی بھی درد مند دل ہوتا تو تڑپ سکتا تھا۔ مگر اب کسی کے ذاتی معاملات میں کون دخل دے، اور خاص کر شیرا کی امی جیسی زبان دراز خاتون کے منہ لگنا جو اپنے سگے بیٹے کی کوئی معصوم خطا نہ بخشتی تھی، کسی دوسرے کی بے عزتی کرنے سے یقیناً دریغ نہ کرتی۔ تھوڑی ہی دیر میں پھر شیرا کو تلاش کر لیا گیا۔ ماں نے اسے بالوں سے جکڑ کر تھپڑوں کی برسات شروع کر دی۔ آج تو اس پہ جنون سوار تھا۔ یوں کرے گا آئندہ؟ کرے گا ایسا؟ نافرمانی کرے گا، ستائے گا مجھے؟ آج تجھے ایسا سبق سکھاؤں گی، ساری عمر یاد رکھے گا۔ ہر ایک چوٹ پر شیرا بیچارے کی چیخ نکل جاتی۔ نہیں ماں، بس کرو ماں، اب نہیں کروں گا، توبہ توبہ۔ وہ بلبلاتے ہوئے ماں کے پیروں سے لپٹا جا رہا تھا، مگر وہ کہاں سن رہی تھی؟ اس پہ تو جیسے جنون طاری تھا، بے دردی سے اسے پیٹے چلے جا رہی تھی۔ شاید شیرا زخمی بھی ہو گیا تھا۔ اس وحشیانہ پن سے تو کوئی جانور کو بھی نہ مارتا ہوگا جس طرح میں نے انہیں بیٹے کو مارتے دیکھا تھا۔ شیرا کا منہ تھپڑوں سے سوج جاتا، بدن پہ نیل پڑ جاتے۔ شیرا کی امی ہاتھ چلنے کے ساتھ ساتھ منہ سے گالیوں کا طوفان بھی جاری رکھتی۔ اس لمحے ان کی ساری تہذیب اور خوش اخلاقی جانے کہاں جا چھپتی تھی۔ میرے دل میں غصے اور نفرت کا ایک ریلا سا اٹھنے لگا۔ مجھ سے اب یہ دیکھا نہ جا رہا تھا۔ میں کھڑکی سے ہٹ آئی۔ خامخواہ اپنا ہی دل برا ہو رہا تھا۔ وہاں اور بھی لوگ کھڑے تھے۔ انہوں نے شیرا کی امی کو روکنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اپنے جنوں کے عالم میں کسی کی کہاں سنتی تھی، الٹا پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑ جاتی۔ پھر شاید وہ شیرا کو گھسیٹتی ہوئی اوپر لے گئیں۔ ان کی آوازیں لمحہ بلمحہ دور ہوتی جا رہی تھیں۔ اب گھر کی چار دیواری کے اندر انہیں شیرا کو مزید کون سی سزا دینا تھی، یہ تو کچھ وہی جانتی تھی۔ مگر مجھے اپنے کانوں میں دیر تک شیرا کی کربناک چیخیں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کیسے بلک بلک کے وہ ماں سے التجائیں کر رہا تھا۔ مرچوں کی دھونی دینا، اندھیرے کمرے میں گھنٹوں بھوکا پیاسا بند رکھنا، یہ تو وہ عام سی سزائیں تھیں جو مار پیٹ کے علاوہ شیرا کو ملتی تھیں۔ وہ اپنے بچے کو سدھارنا چاہتی تھی اور اس کے لیے ان کی نظر میں یہی طریقے مناسب تھے۔ اس عمر میں بچے کے دل میں ماں باپ کا خوف اور احترام بیٹھ جائے تو وہ زندگی بھر نہیں دور ہوتا، اور وہ بڑے وثوق سے کہا کرتی تھی یہ سب ہم لوگوں کو۔ اور پھر کیا، وقت گزرتا رہا، یہ دھینگا مشتی یوں ہی جاری رہی، اور اس کے نتائج بھی جیسے وقت کے ساتھ ساتھ آنے لگے۔ اس روز بہت دن کے بعد مسز اسحاق میرے پاس بیٹھی ہوئی اپنے بیٹے کا دکھڑا رو رہی تھی۔
ये उनका रोज़ का रोना था। बेचारी अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए मेरे पास चली आती थी। आखिर इतने बरसों की हमसायगी थी। उनके बेटे की गुस्ताखी और बदजुबानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, और अब तो वो इतना खुदसर और नाखल्फ हो गया था कि मुँह जोरी करने के अलावा वो अब माँ पर हाथ भी उठाने लगा था। ना जाने किन गुनाहों की सज़ा भुगत रही हूँ मैं। वो सिसक रही थी। एक ही औलाद है और वो भी इस कदर नाहंचार। हाय, किसी को बताते हुए भी शर्म आती है। सारी उम्र की परवरिश का ये सिला दिया है, मेरा जीना हराम कर रखा है। मेरा होना ना होना तो पहले ही बराबर था। कुछ सुनता ही नहीं था, कोई इज्जत नहीं करता था, सौ सौ बातें सुना जाता था, और अब तो मरने मारने पे उतर आता है। हाय, ये दिन भी खुदा किसी को ना दिखाए। वो रुमाल से मुसलसल अपने बहते हुए आंसू पोंछते हुए आहें भर रही थी। मैं दुख से उन्हें देख रही थी। जवान और बिगड़ी हुई औलाद का दुख बर्दाश्त करना कोई आसान काम नहीं था। उनका ये दुख कोई नया भी नहीं था। शेरा जब से जवान हुआ था उसका यही रंग ढंग था। माँ बाप को दो कुड़ी की इज्जत नहीं देता था, अरने भैंसे की तरह टुकराता फिरता। माँ भूले से कुछ कह बैठती तो उसकी शामत आ जाती, गालम गलोच पे उतर आता। उसके मुंह लगना तो अपनी ख्वारी आप कराना था। डर के मारे माँ ने अब कुछ कहना सुनना ही छोड़ दिया था। ऐसे खुद सर को रोकना टोकना बेकार ही था। वो तो अब कुछ शिकवे शिकायत भी नहीं करती थी, फिर भी बता रही थी कि कल रात मामूली सी बात पर गुस्से में आ गया। उसने माँ को गुस्से में ऐसा धक्का दिया कि वो मुंह के बल जमीन पे जा गिरी थी। खुद वो दनदनाता हुआ बाहर निकल गया। हमेशा की तरह मैं शेरा की माँ को तसल्ली देने के अलावा और कुछ ना कर सकी। मिसिस इसहाक के लिए ये तसल्ली ही बहुत थी। उन्हें आए हुए काफ़ी देर हो गई थी और अभी तक उनके दिल का गुबार नहीं निकला था। उनके आंसू ना थमे थे, मगर मेरा ध्यान घड़ी में अटका हुआ था। मेरे बेटे अहमद के कॉलेज से आने का वक्त होने वाला था। मेरा लायक फाइक सादतमंद बेटा इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था। घर आते ही उसे गर्मा गर्म खाना दरकार होता था, और हर माँ की तरह उसकी ख्वाहिशों का ख्याल रखना मैं अपना फ़र्ज समझती थी। बिलाखिर मुझे मिसेस इसहाक से कहना ही पड़ा, अहमद कॉलेज से आता ही होगा, मैं ज़रा उसके लिए रोटियां डाल लूँ, आप बैठिए मैं अभी आई। मिसेस इसहाक भी चौंक पड़ी। इतनी देर हो गई, मैं भी अब चलती हूँ। अभी हांडी नहीं चढ़ाई और उसे घर आके खाना ना मिला तो फसाद खड़ा कर देगा। सारे बर्तनों को तोड़ना शुरू कर देता है, ठुड्डे मारता है। वो उठ खड़ी हुई, फिर उन्होंने एक सर्द आह खींची। आप कितनी खुशकिस्मत हैं फरखंदा, अल्लाह ने आपको अहमद जैसे इकलौते बेटे से नवाजा। बेटा तो मेरा भी एक है, लेकिन जाने किस जुर्म की सज़ा है। माशाल्लाह आपका बेटा तो बहुत नेक ताबेदार है। अचानक मेरा सर ममता के फ़ख्र से तन गया। बस जी, शुक्र है अल्लाह का, इंसान का क्या अमल दखल। हाँ, खुदा का शुक्र है जो आपका बेटा शेर अफगन जैसा नहीं निकला। वो तो जाने मेरे किन गुनाहों की सज़ा है। वो सर झुकाए बोझल कदमों से जा रही थी। कभी वो अच्छी खासी सेहतमंद हुआ करती थी, अब इतने साल कुड़ कुड़ के आधी भी नहीं रह गई थी। मैं अफसोस भरी निगाहों से उनकी पुश्त को देख रही थी। अफसोस मुझे इस बात का नहीं था कि उनका बेटा शेर अफगन उर्फ शेरा एक नहायत ही गुस्ताख, बदतमीज़ और बिगड़ा हुआ नौजवान था। अफसोस इस बात का था कि हम जो बोते हैं उसे काटते हुए ये क्यों भूल जाते हैं कि ये हमारे ही कर्मों का फल है। दिन रात माँ की मारपीट, गालम गलोच, नफरत आमेज ताने सहकर परवान चढ़ने वाला शेरा शेर अफगन बनकर जाने का वो उठा हुआ हाथ रोकना सीख गया, बल्कि अब उसके ताकतवर जिस्म में इतनी तवानाई भर गई थी कि वो जवाबी हमला कर सके। वो अब माँ के डर से लरसते कांपते उसके कदमों में गिर के माफिया मांगने वाला शेरा नहीं रहा था। ताकत का तवाजुन अब उलट गया था। पहले मिसिस इसहाक हट्टी कट्टी थी, उनका वक्त था, उनका जोर और ताकत, तब भी उन्होंने बेहतर हिकमत अमली से काम नहीं लिया। अब मिसिस इसहाक कमज़ोर,
تو شیر افغن طاقتور، اور وہ اپنی طاقت اسی طرح جتایا کرتا تھا جیسا کہ کبھی اس کی ماں کرتی تھی۔ مسز اسحاق نے اپنا بچہ نہیں اپنی ملکیت سمجھ کر اس معصوم کی انا کو جس طرح کچلا تھا، اس کی شخصیت کو جس طرح مسخ کیا تھا، اس کے بعد صرف آج کا شیر افغن ہی جنم لے سکتا تھا۔ ماں کے رویے سے متنفر ہو کر وہ تعلیم سے بھاگا، گھر سے بھاگا، اور بالآخر سدھرنے کی بجائے بری صحبت میں بیٹھ کر جانور بن گیا۔ شیر افغن آج وہی لوٹا رہا تھا جو اس نے کبھی پایا تھا۔ میں مسز اسحاق کو یہ فلسفہ حیات کس طرح سمجھا سکتی تھی؟ ان کے دماغ کا تو جیسے یہ خانہ ہی خالی تھا۔ شاید انہوں نے بھی اپنے گھر میں ایسا ہی مار پیٹ کا ماحول دیکھا تھا، شاید وہ اسے ہی تربیت سمجھتی تھی، لیکن آج اتنے سالوں میں احمد اور شیرا کی شخصیت کے تضاد سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ یہ تربیت کا پرانا طریقہ آج کے بچوں پہ کارگر نہیں رہے گا۔ آج کا بچہ ایک بہت مختلف معاشرے میں پیدا ہونے والا بچہ ہے۔ یقین مانیے، اگر آپ اپنے بچے کو اس کے ان نازک سالوں میں نہیں سنبھالیں گے نا، تو پھر کبھی نہیں سنبھال پائیں گے۔ شیرا کو اگر اس کی ماں پیار، محبت، اعتماد دیتی، اس سے دوستی کرتی، تو شاید آج شیر افغن بھی انجینئرنگ کر چکا ہوتا اور یوں گلی محلے میں آوارہ لڑکوں کے ساتھ باہر تھڑوں پہ بیٹھ کے آتے جاتے لوگوں پہ آوازیں نہ کس رہا ہوتا، یوں گھر آ کر ماں باپ کو مار پیٹ نہ کر رہا ہوتا، معاشرے کا ایک ناکارہ دہشت پھیلانے والا عنصر نہ بن چکا ہوتا۔ شیرا کی اس کہانی میں ہم سب کے لیے ایک بہت اہم سبق ہے کہ آج اگر ہم اپنے بچے کو گھر میں تربیت نہیں دیں گے اور محبت نہیں دیں گے، تو یقیناً وہ محبت کی تلاش میں گھر سے باہر نکلے گا اور تربیت کی کمی کے باعث کسی غلط شے میں ہی اپنے لیے محبت تلاش کر لے گا۔ اپنے بچے کی تربیت میں پیار، محبت، درگزر اور خاموشی، سب سے بڑھ کر خاموشی کا عنصر ضرور شامل کیجیے، کیونکہ آج اگر آپ بچے کے ساتھ بد زبانی کریں گے تو وہ بد زبانی کرنا سیکھے گا، ہاتھ چلائیں گے تو وہ ہاتھ چلانا ہی سیکھے گا، اور ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ آخری عمر کے پچھتاوے، ندامتیں اور آنسو، اور کچھ بھی نہیں۔